الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج میرے معروضات کا عنوان ہے ایک معاشرتی بیماری جو ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے، ایک ناسور ہے۔ وہ ہمارے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح کینسر کسی کو لگ جائے تو اس کے جسم کو اس طرح کھاتا ہے، اسی طرح یہ بیماری بھی ہمارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ وہ بیماری ہے حسد کی۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد سے بچو، ان الحسد یاکل الحسنات، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے، یا روایت میں اس طرح ہے یا سوکھی گھاس، جیسے آپ اس میں تیلی لگاؤ وہ فوراً جل جاتے ہیں۔ جو انسان اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور وہ پھر اس کے باوجود حسد کرتے ہیں تو وہ حسد ان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے۔ حسد یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر انسان خوش نہ رہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے یا شہرت دی ہے یا حسن و جمال دیا ہے یا کوئی کمال دیا ہے یا علم دیا ہے یا مال دیا ہے، دوسرا شخص یہ آرزو کرتا ہے کہ اس سے یہ چھن جائے، کیوں اس کو یہ مل گیا ہے، تو یہ حسد ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ دوسرے سے جلن، پھر اس کی اپنی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس وضو کیا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں سے پانی ٹپک رہے تھے وضو کے۔ ہم نے دیکھا اس نے نماز پڑھا۔ پھر میرے دل کے اندر رشک پیدا ہو گیا کہ میں اس شخص کو دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا، اس نے نماز پڑھا، اس کے بعد میں اس کے ساتھ اٹھنے لگا کہ اس کے ساتھ گھر چلوں۔ جب اس کے گھر کی طرف چلا گیا تو وہ شخص، اس کو میں نے کہا میں 3 دن آپ کے ساتھ ٹھہروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور میں 3 دن اس لیے ٹھہرا کہ دیکھ لوں کہ یہ شخص کیا عمل کرتا ہے جس کی تعریف جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ کہتے میں 3 دن تک اس کو دیکھا، نہ یہ تہجد پڑھتا ہے، نہ یہ ذکر و اذکار کرتا ہے، نہ تسبیح پڑھتا ہے، صرف فرائض اور واجبات نماز پڑھتا ہے وقت پر۔ میں حیران ہو گیا اس کا کون سا عمل ہے جو اس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بس کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں، وقت پر نماز پڑھتا ہوں، باقی فضول خیالات میرے ذہن میں نہیں آتے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بغض اور حسد نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اگر مجھے کوئی خوشخبری دی ہے اس وجہ سے، دیکھو کتنے بڑی نیکیاں اگر کرو آپ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے جتنا بڑی نیکیاں کرو آپ، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے دل کے اندر حسد ہے تو وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کوشش کریں کہ حسد نہ کریں، نیکیاں کم کریں لیکن کسی سے حسد اور بغض نہ کریں۔ اور حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس برائی کا ہم خاتمہ کریں، اور اس سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دی ہے،
تو ہمیں بھی کچھ دیا ہوگا۔ اس کو اگر کوئی سارے کمالات ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، وہ ایک ہی شخصیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس میں اللہ تعالیٰ نے اتم طور پر کمالات رکھے تھے۔ باقی انسانوں میں کچھ اوصاف اچھے ہوتے ہیں، کچھ ان کے بشری تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی عزت دیا ہے تو آپ اس کو عزت دیا کریں۔ ہاں اگر کسی کو اللہ نے عزت دیا ہے، آپ کے دل میں یہ ہے کہ مجھے بھی عزت دے، لیکن اس کی عزت کے پیچھے آپ نہیں ہیں، تو یہ حسد نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چھن جائیں، تو یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے بچائے ایسی برائیوں سے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب اس کی بدی سے اور برائی سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے والا حسد کرنے لگے۔ تو حسد بہت بڑا ہماری معاشرتی بیماری ہے۔ اللہ کرے ہم اس سے بچیں اور کوشش کریں ہم اس سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے اس ناسور کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا